السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کرنا اتنا اہم ہے، اتنی فضیلت اور اہمیت کا حامل ہے۔ قرآن اور حدیث کے اندر قربانی کے اتنے فضائل اور اتنے اہمیت بیان کیے گئے ہیں کہ اگر کوئی قربانی کی فضیلت کو سن لے اور غور سے اور لگن سے سن لے تو یقین مانیے کہ کوئی شخص، کوئی فرد بشر قربانی جیسے عمل سے اجتناب نہیں کر سکتا، بلکہ بغیر قربانی کیے وہ رہ نہیں سکتا۔ اتنی فضیلتیں احادیث مبارکہ کے اندر ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے۔ اسے ہمیں سننا چاہیے، ہمیں پڑھنا چاہیے، اپنے علماء سے، اپنی کتابوں سے اور اپنے تمام مفکروں اور ادیبوں سے سننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اہل علم حضرات سے رابطہ کر کے قربانی کے فضائل کو سننا چاہیے کہ آخر قربانی کی فضیلتیں کیا ہے۔ بہت بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ سنیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 10ویں ذی الحجہ یعنی بقرعید کے دن کوئی نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قربانی والے عمل سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ کوئی نیک عمل قربانی والے عمل سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ دوسری بات، قیامت کے دن قربانی کا جانور، قربانی کرنے والا اپنے جانور کے بالوں، کھروں اور سینگوں کے ساتھ آئے گا۔ اسی طریقے سے خون یعنی قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے، قبولیت کا مقام حاصل کر لیتا ہے، یعنی وہ عمل خون گرنے سے پہلے اللہ کے نزدیک قبول ہو جاتا ہے۔ اس لیے خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ اس حدیث مبارکہ میں غور کرے کہ کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قربانی والے دن یعنی 10ویں ذی الحجہ بقرعید کے دن کوئی نیک عمل اللہ کے نزدیک قربانی والے عمل سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ یہ بہت چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ عمل سے زیادہ کوئی عمل پسندیدہ نہیں ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اسی طریقے سے قیامت کے دن قربانی کرنے والا اپنے جانوروں، اپنے جانور کے کھروں، بالوں اور سینگوں کو لے کر آئے گا۔ یہ ذرا غور کیجئے کہ ہم اور آپ 10ویں ذی الحجہ کو جب قربانی کرتے ہیں، گوشت تقسیم کرتے ہیں، گوشت بانٹتے ہیں، تو کیا کھروں کو بانٹتے ہیں؟ کیا بالوں کو بانٹتے ہیں؟ کیا سینگوں کو بانٹتے ہیں؟ یا پھر ان چیزوں کو ہم اور آپ اپنے فریج میں رکھتے ہیں؟ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی باتوں کے بارے میں کہا جس چیز کی ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، کوئی قدر و قیمت نہیں ان کی۔ معلوم یہ ہوا کہ جب ایک قربانی کرنے والا آدمی اپنے جانوروں کے بالوں، سینگوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا اور قربانی کرنے ان چیزوں کے ساتھ جو ہے اتنے بڑے ثواب ہے، تو پورے جانوروں کی قربانی اور پورے جانوروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتنا ثواب مرتب ہوگا، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے شرف قبولیت اللہ کے نزدیک حاصل کر لیتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اتنا ثواب رکھا ہے اور لوگ یہ سمجھ لے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ثواب ہے، تو کوئی بھی شخص قربانی کی فضیلت اور اہمیت کو سن کر کے جو ہے کبھی بھی یہ گریز نہیں کرے گا، کبھی بھی بہانہ بازی نہیں کرے گا، بلکہ فضیلت کو سننے کے بعد ہر کوئی چاہے گا کہ میں بھی قرض لے کر کے قربانی ادا کروں۔ دوسری حدیث سنیے۔ اللہ کے پیارے حبیب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ، اپنے قربانی میں حاضری دو، کیونکہ اس جانور کا پہلا خون زمین پر گرنے سے قبل تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور فرمایا کہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے خون اور اپنے گوشت کے ساتھ لایا جائے گا اور اس کے وزن کو 70 گنا وزن بڑھا کر کے میزان میں رکھ دیا جائے گا۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔
بہت بڑی فضیلت ہے کہ قربانی کرنے کی وجہ سے ہمارے اور آپ کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، اور گناہ معاف ہو رہے ہیں تو لہٰذا کون ایسا شخص ہوگا جس کے دل کے اندر تڑپ پیدا نہ ہوگی، جس کے اندر لگن اور شوق پیدا نہ ہوگا کہ ہم بھی کسی بھی اعتبار سے قربانی والے عمل کو انجام دیں۔ وہ فضیلت سننے کے بعد ادھر ادھر کی باتوں کو نہیں سنے گا، بلکہ وہ ہر ممکن کوشش کرے گا کہ ہم کسی بھی طریقے سے قربانی والے عمل کو انجام دیں۔ ایک صحابی رسول ہے، وہ آگے بڑھے اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ عمل حضرت فاطمہ اور اہل بیت کے لیے خاص ہے یا یہ عمل ہمارے لیے اور عام امتوں کے لیے بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ اور اہل بیت کے لیے یہ خاص ہے، لیکن باقی تمام امتوں کے لیے بھی ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کا خون گرنے سے قبل ہی جو ہے ہمارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث سنیے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عید کے دن قربانی کے جانور پر اور اس کے اوپر خرچ کرنا اور ذبح کرنا بقیہ تمام ایام کے اخراجات سے زیادہ فضیلت اور اہمیت رکھتا ہے، زیادہ فضیلت اور اہمیت رکھتا ہے۔ صحابہ نے کہا کہ قربانی کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، یعنی سنت والا یہ عمل ہے۔ فرمایا کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ بتائیے ہمارے سر کے اوپر کتنے بال ہیں؟ کبھی ہم نے دیکھا؟ کبھی گنا؟ کیا کبھی ہم کاؤنٹ کیے؟ گن سکتے ہیں؟ نہیں گن سکتے ہیں۔ جب ہم اپنے سر کے اوپر کے بالوں کو نہیں گن سکتے ہیں تو پورے جانور کے جسم کے اوپر کتنے بال ہیں؟ اللہ اکبر! کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ہر بال کے بدلے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک نیکی عنایت فرماتا ہے، ہمیں ایک نیکی عنایت فرماتا ہے۔ معلوم یہ چلا کہ اگر قربانی کی فضیلت ایک عام انسان کو، ایک امت مسلمہ کو، ایمان اور درد اور طرب رکھنے والے کو شوق اور لگن کے ساتھ قربانی کے فضائل کو اگر سن لے تو وہ کبھی بھی جو ہے جان چھڑانے کی کوشش نہیں کرے گا، کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ ہم قربانی نہ کریں، کبھی بھی بہانہ بازی نہیں کرے گا کہ ہم قربانی ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ درپیش ہے، ہم قرضدار ہیں، بلکہ قربانی کے فضائل کو اگر دل سے سن لے، قربانی کی فضیلت اور برکت کو اگر دل سے سن لے تو میں قسم کھا کر کے کہہ سکتا ہوں کہ ہر آدمی چاہے گا کہ میں قربانی کروں، کیونکہ قربانی سے اللہ راضی ہو رہا ہے، قربانی سے ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں، قربانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت ہمیں نصیب ہو رہی ہے، لہٰذا ہر بندہ یہ چاہے گا کہ ہم قربانی کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ پروردگار عالم ہم سب کو خلوص کے ساتھ قربانی والے عمل کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔